اسی شخص میں آتی ہیں. کوئی شخص جھوٹ اسی وقت بول سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا، صحابی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، اچھا، ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بزدلی، کوئی شخص دلیر ہو سکتا ہے، کوئی بزدل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر بہادری کا عنصر نہیں رکھا تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو بزدلی جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے. اسی طرح پوچھا گیا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے. یعنی کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر صحابی پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، ایکون المومن کذابا، کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو تو سکتا. جس قوم کے اندر قومی وصف کے طور پر جھوٹ آ جائے اور جھوٹ ان کے بنیادی جو تہذیبی خصوصیات میں سے خصوصیت بن جائے، ان کا اللہ کے ساتھ ایمان یا اللہ کے ساتھ وابستگی کیسی، اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو ایک انتہائی لادین اور بے دین معاشرہ ہوگا. بھلے وہ اللہ کا نام لیتے رہیں، بھلے وہ اللہ کی بات کرتے رہیں، لیکن حقیقت میں ان کا طرز عمل یہ بتاتا تھا. ان کا جو دینی بگاڑ تھا، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پیس ٹی وی اردو پر سیریز چل رہی ہے الحاد اور اسلام، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بعثت عیسوی کے وقت الحاد کی نوعیت. بریک سے جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے دینی بگاڑ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی قوم جب اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے دور ہوتی ہے، پھر ان کے اندر وہ سارا اخلاقی بگاڑ آتا ہے جس کا ذکر ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے. قرآن نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جو سورہ بقرہ کے اندر جو حکم ہے، یہ میں وقفے پہ جانے سے قبل عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے بنی زمانے اسرائیل کی طرف. ان کو یہ حکم کیا گیا تھا، جو ان کو احکام دیے گئے تھے، ان احکام میں سے یہ بات شامل تھی کہ تم نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ان کو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی تھی، اگرچہ اس کی کیفیت مختلف تھی، لیکن ان کے اوپر وہ بھی فرض تھی. اور اس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ تھا وہ مشروط تھا شریعت کی پابندی کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں رہا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی معیت ان کو اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ انہوں نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی، اور ان کے اندر یہ صرف اخلاقی بگاڑ نہیں تھا، اخلاقیات کے اعتبار سے وہ رذائل میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان کی سرے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہی ختم ہو چکی تھی. جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر علماء باقی نہیں رہے تھے، یا پھر وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، یا تبلیغ اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. لیکن قرآن کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ علماء بھی موجود تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، تبلیغ اور اصلاح کی بات بھی ہوتی تھی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طرح ہوتا تھا کہ نیکی کا حکم دیتے تو تھے وہ لوگوں کو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کردار نہیں پیش کرتے تھے. تو سب سے بڑی یہ خرابی جو قول و فعل کا تضاد ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ وہ کیفیت ہے کہ جعفر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، دین کے نام پر دے رہے ہوں گے، دعات داعی ہوں گے، لیکن فرمایا الی ابواب جہنم، اللہ، اور وہ دعوت دے رہے ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف. اور یہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی، حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی بیان کر دیجئے. کتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی داعی ہو بظاہر، اور جب وہ دعوت دے رہا ہو تو وہ جہنم کے دروازے کی طرف. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اجابہم الیہ فقذفوہ فی، کہ جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں.
निशानी क्या है? फरमाया हम मिन जिल्दतिना व यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, हमारे जैसे होंगे, शक्लें हमारी जैसी होंगी और गुफ्तगू भी हमारी जुबान में करेंगे, यानी कुरान सुनाएंगे, हदीस सुनाएंगे, लेकिन होंगे जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले। तो बनी इसराइल की हकीकत में ये कैफियत थी कि दाई उनके यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो दावत इस तरह से देते थे, उसको मोल्ड करके देते थे कि एक तो अपने आप को खुद अमल नहीं करते थे और दूसरों को सिर्फ नेकी का हुक्म देते थे, फिर इल्तिबास उसका हक को और बातिल को आपस में खल्त मल्त करके, कुरान ने कहा वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल, हक को बातिल में क्यों मिलाते हो? जब कभी उनका मुफाद पूरा होता नजर नहीं आता हक पर अमल करते हुए, तो उनको हक और बातिल को मिला के लोगों को भी धोखा देना होता है, अपने आप को भी धोखा देते हैं, और असल में वो समझ रहे होते हैं कि शायद हम अल्लाह से बच जाएंगे, अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, और वो धोखा दे रहे होते हैं। लिहाजा इल्तिबास हक और ख़ास तौर पर जो कौल फ़ेल का तज़ाद, और जो तीसरी और आखिरी बात इस सिलसिले में बहुत अहम है जिक्र करने की, वो है कि दावत देते वक्त हक को छुपा लेना। एक तो है इल्तिबास, खल्त मल्त कर देना, किसी को पता ही ना चले हक क्या है और बातिल क्या है। दूसरा यह व तक्तुमुल हक, कुरान ने कहा है कि तुम हक को छुपाते भी हो, ये काम भी ना किया करो। तो इसका मतलब यह है कि कोई बात मौजूद है और उसको छुपा देना। सूरह माइदा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, ये वो जाहिर कर देंगे जो तुम छुपाते हो, कुंतुम तुख्फूना, जो तुम छुपाते हो वो ये जाहिर कर देंगे। और उसकी मिसाल हदीस के अंदर आती है कि वो जो आयत रजम इन्होंने छुपाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोड़े का मुकदमा लाया गया था कि इनका फैसला कर दें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात में क्या हुक्म है? उन्होंने अपनी तरफ से बना के, यानी इल्तिबास हक और कितमान हक दोनों की मिसाल है कि अपनी तरफ से बना के कहा कि जी कोई अगर इस तरह से बदकारी का मुर्तकब हो तो हमारे यहाँ उसकी सज़ा यह है कि उसको गधे पर बिठा के मुंह काला कर देते हैं, शहर में गश्त करवाते हैं, बस उसको रुसवाई करते हैं। ये है, हालांकि ये हुक्म नहीं था। तो ये उन्होंने खल्त मल्त कर दिया और हक को छुपाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, जो तौरात के आलिम थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उसमें रजम का हुक्म है और इनसे मंगवाएं और इनसे कहें कि वो पढ़ के दिखाएं। तौरात मंगवाई गई और उनको कहा गया कि पढ़ो। उन्होंने आयत रजम पर उंगली रख दी और इधर से भी पढ़ दिया, उधर से भी पढ़ दिया, ताकि हाँ जी बिल्कुल ये पता ना चले कि उसकी सजा क्या है। अगर अखलाकियात की तरफ देखते हैं तो कानून के तो ये लोग पाबंद थे, यानी कानून की पासदारी तो इनके यहाँ थी। असल में कानून ये सिर्फ शो ऑफ ये करवाते थे कि हम कानून के पाबंद हैं, और कानून को इन्होंने मोम की नाक समझ रखा था, यानी जिस तरफ चाहे मोड़ दें। ऐसे ही है जैसे आज के दौर में भी बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि कानून लफ्ज़ के तौर पर और कानून उसूल के तौर पर मौजूद होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई भी शख्स अपनी ख्वाहिश का नाम कानून रखा, कोई भी शख्स उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होता, और मर्जी से अगर ज़ाब्ते बदल दिए जाए, मर्जी से कानून बदल दिया जाए। मिसाल के तौर पर यही बात ले आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि वो जो बदकार जोड़े का फैसला करवाने के लिए आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करवाने के लिए आए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कैफ़ युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरात फीहा हुक्मुल्लाह, ये अपने तौर पे फैसला करवाने आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जनाब हमारा गोया हम बड़े कानून के पाबंद हैं, तो आप हमारी बात ये जो है ना ये फैसला कर दें कानून के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है उनका, यानी ये जो बदनीयती है उनकी और उनका जो कानून के नाम पर कानून के साथ मजाक है, कानून इलाही के साथ, उसका कच्चा चट्ठा अल्लाह करीम इस तरह से खोलते हैं कि फरमाया कि ये आपके पास है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही क्यों हैं फैसला करवाने के लिए, हालांकि तौरात इनके पास मौजूद है, फीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कानून का नाम लेते थे और कोई उनकी अखलाकी मकसदियत कोई नहीं थी, कोई अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं था और कोई उसके अंदर गोया रूह मौजूद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नाम मौजूद था और उसको भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम भी जो है वो अपने वक्त के लिहाज से आखिरी मराहिल में है। मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनकी तारीख जो है वो सियासी और मुआशरती हवाले से, इस सियासी और मुआशरती उरूज ज़वाल से इबारत है। क्या इस उरूज ज़वाल ने भी इनके इलाहाद में कोई किरदार अदा किया? बल्कि इसको यूं कहना चाहिए कि उनके इल्हाद और उनके अखलाकी जो बिगाड़ था उसकी वजह से उसके साथ इनका उरूज ज़वाल मुंसलिक है। इनकी तारीख के मुख्तलिफ मराहिल पर
اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے کر بھی آزماتا رہا، زوال دے کر بھی آزماتا رہا، اور ان کو بہت دفعہ ایسی زبردست قسم کا یعنی تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کے بعد یہ لگتا تھا کہ سنبھل نہیں پائیں گے، لیکن اللہ کریم نے اس کو موقع بموقع ان کو سنبھالا دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ قوم نہیں سنبھلی۔ مثال کے طور پر 712 قبل مسیح میں جن کی دو ریاستیں تھیں، ایک جنوبی ریاست تھی، ایک شمالی ریاست تھی۔ جنوبی ریاست کو یروشلم کہتے ہیں اور جو شمالی ریاست تھی وہ اسیریا تھی۔ تو 712 قبل مسیح میں اسیریا جو شمالی ریاست تھی وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اور وہ تباہ کرنے والا شلمہ نصر تھا۔ اس کے بعد بخت نصر نے جو بابل کا حکمران تھا، اس نے 586 قبل مسیح میں یہ کام کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو بنا لیا قیدی۔ اور پھر اس کے بعد جو 515 قبل مسیح میں سائرس ایرانی آیا ہے، اس نے بائبل پر حملہ کیا۔ یہ وہی سائرس ہے جس کو ذوالقرنین بھی قرآن نے کہا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہی ذوالقرنین تھا، واللہ عالم۔ اس نے آ کے پھر ان کو آزاد کیا ہے، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے یروشلم میں آ کے دوبارہ ہیکل تعمیر کیا۔ اس ساری تاریخ سے انہوں نے جو سبق سیکھا، یہ اس تورات کے موعود نجات دہندہ کا انتظار کرتے تھے کہ یہ عروج و زوال، یہ ہماری رسوائی، یہ ہماری تباہی ختم ہو جائے گی جب وہ نجات دہندہ آئے گا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مانوی طور پر انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ بعد کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو سب سے زیادہ انکار بھی انہی لوگوں نے کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ اختصار وقت کے پیش نظر ہم اپنے پروگرام جو ہے وہ مکمل کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل جن کے جو الہاد پہ مبنی گزشتہ اقساط میں 2-3 پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن بعثت عیسوی کے وقت جو الہاد کی نوعیت تھی وہ آج کے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کی۔ ہم انتہائی ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ جو ہے الہاد کی دیگر جو تاریخ ہے اس حوالے سے جو کچھ معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تب تک